لہذا اب ہم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے مدیر محترم حضرت مولانا نذیر صاحب خانپوری مدظ اللہ العالی سے بصد احترام مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ زحمت سخن فرما کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے اپنے پر اثر خطاب مستطاب سے مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں؟ چراغ جلتے ہیں، باد صبا مہکتی ہے، تمہارے حسن تکلم سے کیا نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ بہت ہی عزتوں اور رفعتوں کے حامل ہم سب کے محترم و مکرم صدر محفل دامت برکاتہ العالیہ حضرت محتمم صاحب زیدت معالیہم، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے مکرم اور محترم حضرت قاری و مقری عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی جب تلاوت فرما رہے تھے تو وہ تلاوت ہی محفل کا مسک الختام تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے، اور مجھے اس وقت لبید بن ربیعہ جو شاعر مخضرم ہے، زمانۂ جاہلیت بھی پایا ہے، زمانۂ اسلام بھی پایا ہے، اور غالباً زمانۂ جاہلیت میں کہا ہوا ایک شعر جس کی بابت جناب محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصدق کلمۃ قالہا لبید، سب سے سچی بات جو کہی ہے شعراء میں وہ لبید نے کہی، اور وہ شعر بڑا مشہور ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ تو مجھے اس لبید کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ غالباً حاکم کوفہ نے لبید کو بلا کر یہ پیشکش کی اور درخواست کی کہ کچھ اپنی شاعری سے کچھ اشعار سنائیں، تو انہوں نے اس وقت برجستگی کے ساتھ سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کی۔ حاکم نے دریافت کیا کہ ہم نے تو آپ سے شاعری کا مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ منحنی ربی عوض شعری، اللہ رب العزت نے میرے شعر کے عوض مجھ کو قرآن عطا کر دیا ہے۔ جب سے قرآن کی چاشنی میں نے چکھ لی ہے اور اس کی حلاوت پا لی ہے، تب سے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تلاوتیں ہوئی، اور ان تلاوتوں پر مسک الختام کے طور پر ہمارے قاری صاحب نے نہایت ہی پرسوز اور پرکیف تلاوت کی، تو محفل کا اختتام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رسم و روایت خیال کرتے ہوئے جیسے کہ مجھے بلایا گیا، دو چار باتیں کہنے کی کوشش اور سعی کروں گا۔ آج ہم سب کے لیے بہت ہی شکر کا موقع اور مقام ہے، اور ہماری یہ خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس محفل قرآن میں پہنچایا۔ یہ محفل سج رہی ہے لجنۃ ربیع القرآن کے تحت، اس پر سایہ فگن ہے لجنۃ ربیع القرآن۔ واقعتاً ہم مجلس کے آغاز سے لے کر اختتام تک قرآن پاک کی بہاریں لوٹ رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس لجنہ کو ہمیشہ قرآنی علوم و معارف کی بہاروں کو لٹانے والی، لندھانے والی بنائے، اور ہر طرف سے ہر طرح سے اس کی حفاظت فرمائے۔ نیز ہماری یہ سعادت اور خوش بختی بھی ہے کہ آج ہم ایسے ادارے میں پہنچے ہیں جس ادارے کی طویل ترین خدمات ہیں۔ ہمارے نام جو خط آیا تھا اس کے سر ورق بلکہ لفافے ہی پر اس کی سن تاسیس ہم نے دیکھی 1880، سن عیسوی 1880،
اور ہجری لکھی ہوئی تھی 1286۔ اس اعتبار سے 150 سال سے بھی زیادہ مدت مدیدہ اور طویلہ اس ادارے کو ہو چکی ہے۔ ہماری یہ خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم ایسی درسگاہ میں ہیں کہ پتہ نہیں اس درسگاہ میں کیسی کیسی عبقری اور قداور شخصیتیں یہاں قدم رنجا ہوئی ہوگی، بلکہ انہوں نے اقامت اختیار کی، فروکش ہوئی اور اپنے چشمہ فیض سے لوگوں کو سیراب کیا ہوگا۔ اس ادارے کی بڑی خدمات نہ صرف گجرات و ہندوستان بلکہ پورے عالم میں، یہاں سے محدثین، مفسرین، مفتیان، قراء اور پتہ نہیں کیسے کیسے دین کے پاسبان اور محافظ اس کی کوکھ سے جنم لے کر پوری دنیا کے اندر پہنچے ہیں اور دین کی حفاظت و صیانت کے ساتھ ساتھ اشاعت و ترویج کا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس درسگاہ کو بھی، اور اس کے بغل میں جو جامعہ ہے وہ بھی بہت قدیم درسگاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری ہی درسگاہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیشہ بافیض رکھیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، ہم قرآن کی اس پاکیزہ نسبت پر جمع ہیں۔ قرآن پاک جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت سے اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی تفاسیر، اس کے احکام، اس کے اسرار، اس کے حکم، اس کے معارف کی حفاظت و صیانت اور اشاعت و ترویج کی ہم سب کے محسن سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا فکر لاحق تھا۔ چنانچہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، عظیم مورخ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خیر القرون کی درسگاہوں میں لکھا ہے کہ ہجرت عامہ سے 2 سال قبل حضرت نبی پاک علیہ السلام کی فکر و توجہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی تعلیم کی 3 عظیم درسگاہیں قائم ہو چکی تھیں۔ ایک درسگاہ شمال میں تھی جس کے روح رواں یا وہاں کے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام پہنچتے، کسب فیض کرتے اور قرآن کی تعلیم میں لگ جاتے تھے۔ ایک جنوب میں تھی جس کے معلم رافع بن مالک عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بنو زریق سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں ایک مسجد بھی تعمیر ہوئی، وہ وہاں کے امام بھی تھے، وہاں بھی حضرات صحابہ کرام یا وہ حضرات جو حلقہ بغوش اسلام ہوتے وہاں جا کر ان سے استفادہ کرتے۔ اور ایک اور درسگاہ تھی جو بڑی مشہور درسگاہ تھی، حضرت سالم بن مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کے معلم تھے نہایت ہی خوشگلو، نہایت ہی خوش الحان اور بہترین تلاوت کرنے والے تھے۔ بلکہ ان کی بابت حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے خوش الحان قاری کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں خوش الحانی کس قدر مطلوب ہے، حسن تلاوت کس قدر مطلوب ہے۔ اس کی سماعت پر یا ایسے افراد کے وجود پر حضرت نبی پاک علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ تو یہ جو حسن صوت کی نعمت ہے اور خوش الحانی کی جو نعمت ہے بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کی صیانت، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا وسائل ہیں، کیا اسباب ہیں، آپ حضرات یقیناً اپنے اساتذہ کرام سے سنتے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر عظیم اور بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء
ما अदिन लिनबिय्यिन हसन الصوت अन यतगन्ना बिह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को इतना बगौर नहीं सुनते जितना कि किसी आपके जो है नबी को अल्लाह की दी हुई किताब की तिलावत जो हुस्न सौत के साथ हो उसको सुनते हैं। अन यतगन्ना बिहा, हज़रात मुहद्दिसीन किराम तशरीफ़ फरमा है, उसकी कई तशरीहात है, उसमें से एक ये भी है खुश इल्हानी के साथ तिलावत करना अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, तगन्नी बिल कुरान जिसको कहते हैं। और क्यों ना हो, ख़ुद हम मुशाहदा करते हैं, भाई दो बच्चे दो तालिब इल्म हैं, दोनों सही पढ़ते हैं, ये खुश इल्हान है, मश्क के ज़रिए उसने तरक्की की है, तो उसकी तिलावत की तरफ कान जितने खींचते हैं और जिस कदर आपके जो है वो लोगों के दिलों को मसहूर करता है, वो बात उस दूसरे तालिब इल्म में नहीं होगी जिसकी सेहत व अदा तो है लेकिन लहजा नहीं है, खुश इल्हानी नहीं है, सौत की हमाहंगी नहीं है, तो उसकी तरफ कान इतने नहीं खींचेंगे, वो अपनी तिलावत के ज़रिए लोगों को मसहूर नहीं कर पाएगा, वो उसकी तिलावत रिक्कत आमेज़ नहीं होगी, उसमें कैफ और सोज नहीं होगा जितना कि खुश इल्हान तालिब इल्म की तिलावत में होगा। और ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, लोगों ने लिखा है कि जानवर तक खुश इल्हानी और खुशगलूई के आपके जो गिरविदा है। आप देखें सपेरे को आपने देखा होगा, वो जब बिन बजाता है तो सांप अपने बिल में होता है तो वो भी बाहर निकल कर रक्स करने लगता है और वो अपना सर धुनता है। आपने सुना होगा कि एक खुश इल्हान और खुशगलू खुदी खां चरवाहा जब वो खुदी पढ़ता है या गाता है तो ऊँट भी मस्त और बेखुद होकर चलने लगता है। आपने सुना होगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की लिखा है 70 लहजों में तिलावत फरमाते थे। जब आप ज़बूर की तिलावत फरमाते थे परिंदे पर मारना छोड़ देते थे, मछलियाँ रुक जाती थी। तो इसका असर, खुश इल्हानी का असर और हुस्न सौत का असर तो जानवरों पर भी होता है, तो फिर इंसानों पर क्यों नहीं होगा? तो ये अल्लाह की नेमत है, इस नेमत की सही कदर होनी चाहिए, उसको उसके महल और मसरफ़ में सही तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारे आका मौला हज़रत नबीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। आपकी बैसत से पहले उस वक्त माहौल ये था कि बहुत से खुशगलू और खुश इल्हान लोग थे, वो अशार को गुनगुनाते थे, दो कौड़ियों के खातिर, दो पैसों के खातिर वो बादशाहों के पास, उमरा के पास चले जाते थे। बहुत सी ऐसी औरतें भी थी जो खुश इल्हान थी, मुगन्नियाँ थी, वो अपने हुस्न सौत को अशार में इस्तेमाल करती थी और दो पैसे कमा लेते थे। लेकिन हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नेमत का इजाला नहीं बल्कि इमाला किया कि इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई इस नेमत की हमें कदर होनी चाहिए। लेकिन जिस फ़न को हम हासिल कर रहे हैं उस फ़न को तदरीजी हासिल किया जाता है, उसके मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला जो सबके लिए ज़रूरी है वो तलफ़्फ़ुज़ और अदा है। तलफ़्फ़ुज़ और अदा ये सही होना चाहिए। जब तलफ़्फ़ुज़ और अदा सही हो जाए तो उसके बाद उसमें इस्तिहकामियत हो, मजबूती हो। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं हमारे तलबा कि जैसे कोई राज और मेमार किसी दीवार को चुनता है तो दीवार बन जाती है, तो दीवार तो खड़ी हो गई, लेकिन अब उसमें इस्तिहकामियत के लिए, उसमें मजबूती के लिए उस पर पानी छिड़कना पड़ता है। कई रोज़ तक साहिब खाना या जिसको भी वो मुकल्लफ करे वो पानी छिड़कता है ताकि वो बनी हुई दीवार जो है वो मजबूत हो जाए, उसमें इस्तिहकामियत आ जाए। ठीक यही हाल यहाँ पर है। एक मर्तबा हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ और अदा को दुरुस्त करना होगा। जब हमारे तलफ़्फ़ुज़ और अदा की दुरुस्तगी पर उस्ताद की तरफ से तस्दीक की महर सबत हो जाए, उसके बाद हमको उसमें इस्तिहकामियत पैदा करने के लिए तमरीन और मश्क की ज़रूरत पड़ेगी। जब बार बार मश्क करेंगे तब जाकर उसमें इस्तिहकामियत पैदा होगी। और इस्तिहकामियत कैसे पैदा होगी कि एक लफ्ज़ या एक हर्फ जिस जगह पर भी आए उसके अदा और तलफ़्फ़ुज़ में सरे मुँह इन्हिराफ न हो।
جس کو علامہ جزری علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، کہ ایک لفظ جہاں آ جائے اپنے نظائر میں یا اپنے الگ الگ جگہوں پر آئے، اس کا مسمى، اس کی ادا بالکل ہو بہو باقی رہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے عزیز طلبہ جبکہ کثرت مشق ہو، کثرت مزاولت سے یہ ادا میں، تلفظ میں استحکامیت آ سکتی ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا، ابھی میں بیٹھا تھا اسی بات پر کہ بھئی خوش نویسی اور کتابت و تحریر کے لیے لوگوں نے یہ شعر لکھا ہے کہ غر می خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس. اگر تم خوش نویس، خوش تحریر بننا چاہتے ہو تو لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو. تو ہم اس کی تھوڑی سی ترمیم کر دیں کہ گر می خواہی کہ باشی خوش ادا، می خواں و می خواں و می خواں. اگر تم چاہتے ہو کہ خوش ادا بن جاؤ تو پریکٹس کرتے رہو، مشق کرتے رہو، مشق کرتے رہو، مشق کرتے رہو. اس سے استغنا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں. ترقی کی کوئی انتہا نہیں، ترقی کی کوئی انتہا نہیں. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے علم بھی لامحدود ہے. آدمی جتنا پڑھتا ہے نا، جتنا مطالعہ کرتا ہے، اتنا اس کا جہل چھٹتا ہے اور اس کو اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے. ہم اکثر و بیشتر اپنے عزیز طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کتنا ہی بڑا عالم، علامہ زمان بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی مجہولات اس کے معلومات سے بڑھی ہوئی. آدمی جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کو اپنی جہالت اور نادانی کا علم ہوتا ہے. تو عزیز طلباء، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تلفظ اور ادا کو درست کریں اور اس کے بعد اس میں استحکامیت آئے اور اس کے بعد لہجے بھی ایسے ہوں جو محمود اور مطلوب، اور وہ ہم اپنے اساتذہ سے اس کو سیکھیں گے. بہت سے لوگ مارکیٹ کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے لہجے، وہ لہجوں میں یوں سمجھیے کہ ایک قسم کا زہر پلا رہے. وہ گانے کے لہجے، ان کی ادا اور تلفظ کا ٹھکانہ نہیں اور لہجے بناتے ہیں. تو لہجہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. پہلے ہماری ادا اور ہمارا تلفظ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ کثرت مشق سے ہوگا. بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی. الحمدللہ تجوید و قرات کا علم یہاں روز اول سے پڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ ناظم جلسہ نے شروع میں یہ کہا کہ اس فن کی جانب اعتنا تو روز اول سے تھا، لیکن یہ جو انجمن کی اساس و بنیاد رکھی گئی یہ اس وجہ سے کہ طلباء کی جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، مضمر و پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو مجمع عام میں لایا جائے. اور اس انجمن کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے افراد سازی ہو. اگر اس طرح کی انجمنیں نہ ہوں تو افراد سامنے نہیں آتے، اندازہ نہیں ہوتا کہ کس میں کیسی صلاحیت ہے. انجمن کے پلیٹ فارم سے جب ہفتہ واری نشستوں میں وہ آتے ہیں تو تیاری کر کے اپنے اندر کے جوہر کو پیش کرتے ہیں اور پھر سال کے اختتام میں ضمنی مسابقے، پھر فائنل مسابقے. تو اس کے پلیٹ فارم سے طلباء کھل کر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں اور انتظامیہ کو بھی اور اساتذہ کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی لال و جوہر ہیں جن کو ہم مزید تراشیں تو اور زیادہ وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی، یہ دوسرا مسابقہ ہے، یہ اس کا دوسرا سال ہے انجمن کا. تجوید و قرات کا علم الحمدللہ جاری تھا، لیکن انجمن کا دوسرا سال ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ طلباء نے کس قدر حوصلے کے ساتھ اور کس قدر عمدہ تلاوتیں پیش کی. بہت قابل مبارکباد ہے انتظامیہ بھی، حضرات اساتذہ کرام بھی اور آپ عزیز طلباء بھی. 2 سال تو مدت ہی کیا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انجمنیں اور تنظیمیں اور مدارس تو 30-40 سال میں تو بالغ ہوتے ہیں. تو یہ تو ابھی بالکل نو مولود ہے، بالکل ہی نو مولود ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے طلباء نے، آپ کے ساتھیوں نے کیسا جوہر دکھایا. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے ہر طرح کی حفاظت فرمائے اور مزید ترقی نصیب فرمائے. عزیز طلباء، ایک دوسری بات یہ کہیں گے ہم کہ یہ جو فن ہے اس کا ایک پہلو تو مشق کا ہے، دوسرا پہلو اس کا کتاب کا بھی ہے. وہ پہلو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے.
یہ جو مقدس اور پاکیزہ فن ہے، اس فن پر بھی لوگوں کے بہت سے اعتراضات ہیں۔ یہی جامعات، یہی مدارس اور اسی میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ایسی تنقیدوں کے، ایسے اعتراضات کے دلائل کی اور براہین کی روشنی میں جوابات دیں گے۔ میں آپ کو کتاب کی ضرورت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات بڑھتی جا رہی ہے، اور وہی مثال پیش کر کے میں بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے، علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ جنہوں نے علامات وقف کو وضع فرمایا ہے، امت کے بڑے محسن ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ ان کی جانب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ سجاوندی نے علامات وقف کو وضع کیا تو بہت سے مقامات پر انہوں نے روایات صحیحہ کا بھی خیال نہیں فرمایا۔ اور مثال کے طور پر ایک آیت پہلے ہی پارے کی ھدی للمتقین، اس پر لام الف کا رمز ہے، جو علامہ سجاوندی نے اس کو آپ کے جو ہیں موضوع کیا ہے، اس کو، اور اس کا مطلب ہے کہ لا یجوز علیہ الوقف، اس پر آپ وقف نہیں کر سکتے۔ سب جانتے ہیں طلباء تو، اور حضرات اساتذہ اور علماء سے میں معذرت چاہتا ہوں، اصل مخاطب تو میرے طلبہ عزیز ہیں۔ اچھا، لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ھدی للمتقین پر گول دائرہ ہے، اور گول دائرے پر وقف روایات سے ثابت ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، قرآن علوم کے حامل ہیں، انہوں نے خود ایک مرتبہ نماز میں ھدی للمتقین پر وقف کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو آپ نے ھدی للمتقین پر پہلی رکعت ختم کی اور ینفقون پر دوسری رکعت ختم کی۔ تو لوگ جو اعتراض کرنے والے معترضین ہیں، انہوں نے کہا حضرت علامہ سجاوندی نے ایسی جگہ پر لام الف کا رمز لکھا ہے جہاں گول دائرہ بنا ہوا ہے، جہاں عبداللہ ابن عباس خود وقف فرما رہے ہیں، اس پر کیسے لا یجوز علیہ الوقف کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ معترضین کو دیکھنا چاہیے، علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ گو عجمی تھے لیکن علوم کے بڑے ہی ماہر تھے، نحو، صرف، عربیت کے علوم جو ہے، اور اسی طرح حدیث، تفسیر کے بڑے ماہر تھے، بہت بلند پایا آپ کے جو ہے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ علل الوقوف کے مقدمے میں ان کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں۔ تو علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ اب دیکھیے، اس اعتراض کا دفعہ ہمارے حضرات علماء کرام جنہوں نے اس فن کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، انہوں نے کس طرح کیا ہے؟ علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ نے لام الف کا جو رمز وضع کیا ہے کہ بھئی یہاں وقف نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختیاری وقف نہیں کر سکتے۔ اگر اضطرار ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عباس والی روایت کو پوری طرح نہیں دیکھا، اس لیے کہ اسی روایت میں عبداللہ ابن عباس نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ لوگوں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس کی اکثر مقدار 100 آیات ہیں اور اقل مقدار جتنا میں نے پڑھا وہ ہے۔ تو یہ ایک ضرورت تھی تعلیم اور تفہیم کی، جس کی وجہ سے آپ نے ھدی للمتقین پر وقف کیا۔ تو یہ تو اضطراری وقف ہوا اور ضرورت کا وقف ہوا، اور ضرورت اور اضطرار کے وقت پر لام الف پر وقف کرنا یہ علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ بھی منع نہیں فرماتے۔ علامہ سجاوندی علیہ الرحمہ نے جو لام الف کا رمز طے کیا ہے یا وضع کیا ہے وہ کہ بھئی لا یجوز علیہ الوقف، جبکہ اختیار ہو، کوئی اضطراری صورت نہ ہو، کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس طرح ہمارے حضرات قراء اور حضرات علماء جنہوں نے اس فن سے اپنی قوی وابستگی رکھی ہے، انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب تک ہم کتابوں کو کھنگالیں گے نہیں، جب تک ہم اس فن کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم معترضین کے اعتراضات جو ہیں اسی کے آپ کے جو قائل ہو جائیں گے یا اسی کو ماننے لگیں گے۔ اس لیے کتاب کی طرف بھی اعتنا ضروری ہے، اور ادا اور تلفظ بھی کتاب سے سمجھی جاتی۔ یہ تو فنی بات ہے، لیکن ادا اور تلفظ کو سمجھنے کے لیے بھی کتاب کی عبارتوں کی ضرورت ہے، احتیاج ہے۔
اس لیے کتاب میں بھی محنت کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے کچھ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ آپ برسر مجلس اپنے خابدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے اور پیش کر سکے۔ مزید محنت کریں گے تو مزید ترقی ہوگی۔ الجد یدنی کل امر شاسعی والجد یفتح کل باب مغلقی۔ کوشش کرنے سے دور کی چیز بھی قریب ہو جاتی ہے، بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ عربی میں بہت مشہور ہے کہ من طلب شیئا، جو آدمی کوئی چیز طلب کرتا ہے وجد، پھر کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے۔ ومن قرع الباب ولج، جو کوئی آدمی دروازے پر دستک دے اور اصرار سے دستک دے تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ محنت ہر میدان میں شرط ہے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ عزیزوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت محتمم صاحب کو بھی کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا، یہ آپ کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی بعافیت تمام برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور اخیر میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ ہم نے محنت والا شعر پیش کیا تھا، تو ایک شعر ہے کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔